أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ملائی ہے، ملائی کیوں پڑھیں؟ پھر سے پڑھیں أَلَمْ تَرَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا ملائی کا لفظ مارک کیا سب نے؟ جس لفظ کی کریکشن ہوتی ہے اس کو مارک کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اگر میں بار بار بولوں گی اب اس کو مارک کریں، اس کو مارک کریں، تو آدھا ٹائم اسی میں چلا جائے گا، تو خود سے مارک کر لیا کریں. اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله پھر سے پڑھیں اذ قالوا، ایک ایک حرف کو پوری توجہ سے اور واضح کر کے پڑھیں. نقاتل نہیں ہے، نقاتل، نون پہ کیا ہے؟ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ پھر سے پڑھیں ملکن، سب پڑھیں. اذ قالوا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا پھر سے پڑھیں اونچی آواز سے. تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا
فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، الا طرف، الملئی سرداروں کے، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، من بعدی بعد موسیٰ کے، اذ جب، قالو انہوں نے کہا، لنبی نبی کے لیے، لہم اپنے، ابعث مقرر کر، لنا ہمارے لیے، ملکن ایک بادشاہ، نقاتل ہم لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، قالا اس نے کہا، حل کیا، عصیتم امید ہے تم سے، ان اگر، کتبہ لکھ دیا جائے، علیکم تم پر، القتال جنگ کرنا، اللہ کے نہ، تقاتلو تم لڑو، قالو انہوں نے کہا، وما اور کیا ہے، لنا ہمیں، اللہ کے نہ، نقاتلا ہم لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقد حالانکہ تحقیق، اخرجنا نکالے گئے ہم، من دیارنا اپنے گھروں سے، و ابنائنا اور اپنے بیٹوں سے، فلما پھر جب، کتبہ لکھ دیا گیا، علیہم ان پر، القتال لڑنا، تولوا تو وہ پھر گئے، الا مگر، قلیلا تھوڑے سے، منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ، علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ الم ترا کیا تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، الی الملأ طرف سرداروں کے یا معززین کے یا اشراف کے گروہ کے، ایک ڈیلیگیشن کی طرف اشارہ، ملا سے مراد یہاں ایک وفد ہو سکتا ہے، بنی اسرائیل کے سرداروں کا ایک وفد تھا، گروپ تھا، من بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے، اس کالو جب انہوں نے کہا، کس سے کہا، لنبی اپنے نبی سے، یہ نبی کون تھے اس کے بارے میں بھی ایک سے زائد روایات موجود ہیں، لیکن جو غالب بات ہے وہ سموئیل تھے، سموئیل یا شموئیل، سیموئیل، اوکے سیموئیل ٹھیک ہے، لہم جو ان کے تھے، یعنی ان کی طرف بھیجے گئے تھے، یعنی اپنے ہی بنی اسرائیل کے نبی، ان سے جا کے انہوں نے کیا کہا، ابعث کا معنی ہے اٹھانا، متعین کرنا، کوئی ذمہ داری دے کے اٹھانا، یعنی ذمہ دار مقرر کریں، تعین کریں، لنا ہمارے لیے، ملکن ایک بادشاہ یعنی لیڈر، اور اشارہ ہے یہاں فوج کے سربراہ کی طرف، یعنی ہماری فوج کا کسی کو سربراہ مقرر کریں، نقاتل فی سبیل اللہ کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں، قالا کہا، کس نے، نبی نے، حل کیا، عصیتم توقع کی جا سکتی ہے تم سے، عصا کا کیا معنی ہوتا ہے، کسی چیز کا واقع ہونے کے قریب ہونا، یعنی بہت قریب ہے، ان اگر، کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القتال قتال، اللہ تو قاتلو کہ تم نہ جنگ کرو، تم نہ قتال کرو، کہ اگر تم پر قتال فرض ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ تم کرو ہی نہ۔ قالو وہ کہنے لگے، کون، وہ وفد کہنے لگا، جی دیکھیے کہ جب تک آپ ضمائر کو نہیں پہچانیں گے نا کہ کون سی بات کس نے کہی تھی تو آپ آیت نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے میں آپ سے پوچھتے ہیں کس نے کہا، ایسے جب آپ خود ترجمہ یاد کرتے ہیں یا سناتے ہیں تو اس وقت بھی اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھا کریں کہ کون سی بات کس کی ہے۔ اگر کہنے والے کا ہی نہیں پتا کہ کون کس کو کیا کہہ رہا ہے تو بات تو کنفیوژن کا شکار ہو جائے گی۔
قالو انہوں نے کہا، جو پیغام لے کر آئے تھے یا جو مطالبہ لے کر آئے تھے بادشاہ مقرر کرنے کا، وما لنا اور کیا ہے ہمارے لیے، کیوں نہ ہو اللہ نقاتلہ کہ ہم جنگ نہ کریں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقد حالانکہ تحقیق اخرجنا ہم نکالے گئے، من دیارنا اپنے گھروں سے، دشمن نے تو ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا، ہماری زمین سے نکال دیا، وابنائنا اور ہمارے بچوں سے، کیونکہ دشمن نے حملہ کر کے ان کے بچوں کو پکڑ لیا تھا، بچے قید کر لیے تھے، لٹ پٹ گئے تھے، نہ گھر رہے نہ اولادیں نہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ساری اولادیں جو تھیں وہ پکڑی گئی تھی۔ ذرا سوچو تھوڑی دیر کے لیے، دشمن حملہ کرے، سب بچے پکڑے جائیں، عورتیں پکڑی جائیں، کیا حال ہوگا قوم کا؟ اتنی مصیبت میں آگے تھے یہ۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ بنی اسرائیل کے مختلف ادوار میں ان پہ کیا کیا مصیبتیں پڑی، تو انہی میں سے ایک مصیبت یہ بھی آئی تھی ان پر، حتیٰ کہ پھر ایک عورت ایسی تھی جو اس وقت پریگننٹ تھی، جو خاندان نبوت میں سے تھی، تو جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو پھر وہ اس کو بیت المقدس چھوڑ کے آئی، اس نے وہاں تورات کی تعلیم حاصل کی، اور وہاں کے ایک عالم نے اس بچے کی کفالت کی، پھر وہ بچہ آگے جا کر نبی بنا۔ وہ نبی یہ سموئیل ہیں جن کے پاس آ کر قوم کے لوگوں نے رونا دھونا کیا، اور پھر ان کے لیے وہ جرنیل مقرر کیا گیا اللہ کی طرف سے، جس کی قیادت میں پھر یہ جا کے لڑے۔ ٹھیک ہے، تو ابنائنا کا لفظ ایسے ہی نہیں آ گیا فالتو، یہاں ایک بامقصد لفظ ہے۔ فلما کتبہ تو جب لکھا گیا، علیہم ان پر، القتال جنگ، یعنی جہاد فرض کر دیا گیا ان پر جنگ کرنا، تولوا منہ پھیر گئے، الا مگر قلیلا منہم بہت تھوڑے ان میں سے، واللہ علیم اور اللہ خوب جانتا ہے، فعیل کے وزن پر خوب جانتا ہے، کس کو؟ بالظالمین، ظالموں کو۔ یہاں ظالم کون ہے؟ کس کو ظالم کہا گیا؟ ظلم کہتے ہیں حق میں کمی کرنا، اپنی ڈیوٹی چھوڑ دینا، اپنا واجب ترک کر دینا، ترک الواجب جو ہے وہ ظلم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ان کی ڈیوٹی کیا لگائی گئی تھی؟ جی اب جنگ کرو، فرض ہو گئی، جنگ فرض ہے، اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے، ڈیوٹی چھوڑ دی۔ جنگ سے بھاگنا کیا ہے؟ ڈیوٹی سے بھاگنا، اور ڈیوٹی سے بھاگنا کیا ہے؟ ظلم کرنا۔ میں یہاں یہ لفظ کیوں استعمال کر رہی ہوں؟ ڈیوٹی چھوڑنا، ڈیوٹی سے بھاگنا، اور اپنا واجب چھوڑ دینا اور کام نہ کرنا۔ اگر میں یہ لفظ نہیں بولوں گی تو آپ اس کو ریلیٹ نہیں کریں گے قرآن کو اپنی عام زندگی سے۔ ہم عام طور پر قرآن سب پڑھتے ہیں، لیکن اس کو بس علم کی حد تک پڑھتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ نہیں لگاتے کہ اس میں ہمارے لیے بھی کوئی سبق ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ظالم کس کو؟ یعنی واللہ علیم بالظالم، کہتے ہیں اللہ ظالموں کو جانتے، پھر ہم کہتے ہیں ہاں وہ ظالم جو مارتے پیٹتے ہیں لوگوں کو، اور وہ بہت برے لوگ ظالم، اور ہم تو بالکل ظالم نہیں۔ جو اپنے فرائض پورے نہ کریں، یہاں ان کو ظالم کہا گیا ہے کہ جن کے اوپر جنگ فرض کی گئی اور وہ فرض چھوڑ کے بھاگ نکلے۔ اب یہاں بعض مفسرین نے اس کو دو الگ واقعات کی شکل میں بیان کیا، اور بعض نے اس کو ایک ہی کنٹینیویشن بتایا کہ جب بنی اسرائیل کا، اگر پیچھے جس قوم کا ذکر ہے اسے بنی اسرائیل مانا جائے، تو جب بنی اسرائیل کے اوپر دشمنوں کے حملے ہوئے اور ان کے گھر بار لٹ گئے اور وہ بھاگ کے دوسری جگہ چلے گئے، تو پھر ان کے جو کچھ سمجھدار لوگ تھے یا بڑے لوگ تھے، ان کو خیال آیا کہ یہ ہماری حالت ایسے کیوں ہو رہی ہے، کیوں نہ ہم اپنے آپ کو آرگنائز کریں، منظم کریں، اور ہمارے لیے کوئی لیڈر ہو جس کی قیادت میں ہم لڑیں، جنگ کریں، اور ہم اپنی عزت واپس لائیں۔ تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں الی الملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے کچھ سرداروں کی طرف یا کچھ لوگوں کی طرف، یعنی اس وفد کی طرف، کیا تم جانتے اس کے بارے میں، من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ۔ اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، کون سے نبی تھے؟
سموئیل. کیا کہا؟ ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں. یعنی ہمیں ہماری فوج کی تنظیم کرنے والا کوئی سربراہ ضروری ہے جو ہمیں ٹرین کرے اور پھر ہمیں ہمارا ملک اور ہماری شان و شوکت واپس دلائے. تو نبی چونکہ ان کے حالات جانتے تھے تو انہوں نے ان سے کہا، قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی گئی تو تم جنگ سے بھاگ نکلو، پھر تم ایسا نہ کرو. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کہنے لگے آخر کیوں نہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں گے. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہم نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے. فلما کتب علیہم القتال، تو جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو نبی کی بات سچی ہوئی. تولوا، وہ منہ موڑ گئے. الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے بہت تھوڑے بچے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ جیسے کہ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے. تو روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جو شاگرد تھے وہ نبی بنے تھے. کون تھے وہ؟ یوشع بن نون. یوشع بن نون کے بعد کالب نام کے پیغمبر آئے، پھر حزقیل، حازا قاف یہ لام کے. جب حزقیل فوت ہوئے تو حزقیل تک کچھ حالات بہتر تھے، جب وہ فوت ہوئے تو ان کے اندر بہت بدعات کا رواج ہو گیا، حتیٰ کہ بت پرستی تک پھر آ گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر الیاس علیہ السلام کو مبعوث کیا، ان کے بعد الیسع علیہ السلام کو، جو کہ قرآن پاک میں ذکر بھی آتا ہے. اور ہوا یہ کہ اس دوران ان پر عمالقہ نے چڑھائی کی، جالوت جہاں سے تعلق رکھتا تھا، اور بڑے زور آور اور بہت ہی طاقتور قسم کے لوگ تھے. تو یہ مصر اور فلسطین کے درمیان ایک قوم تھی. وہ ان پہ غالب آ گئے، ان کے بچے قید کیے، ان کی تورات چھین لی گئی، ان کا وہ باکس جو تھا وہ ان سے لے لیا گیا. تو اس کے بعد پھر سموئیل نام کے نبی جو تھے وہ مبعوث ہوئے، جن کا ذکر پہلے میں کر چکی ہوں کہ کس طرح ان کی والدہ نے ان کو بیت المقدس بھجوا دیا تورات کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور پھر وہ چنے گئے. جب وہ پیغمبر ان کی طرف بھیجے گئے تو پھر کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ ہمیں اپنا ملک واپس لینا چاہیے اور اپنے اس ذلت سے باہر آنا چاہیے. تو اس پر کیا ہوا؟ اس پر ہوا یہ کہ جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے بہت سے لوگ منہ موڑ گئے، اور اس پر پیغمبر نے کیا کہا کہ اللہ کو خوب پتا ہے کہ ظالم کون ہے. اب آپ دیکھیے کہ کسی قوم کے زوال یافتہ ہونے کی یہ علامت ہے کہ پہلے وہ ایک چیز کا مطالبہ کرے، اور پھر جب وہ کام ان کو دے دیا جائے، یعنی پہلے شوق سے ذمہ داری کو دعوت دے. آج ہم مسلمانوں کا حال بھی تو یہی ہے نا، کہ ہم جہاں دین کا کام ہو یا دین کی خدمت کی بات ہو تو ہم میں سے اکثر لوگ بہت جذباتی باتیں کرتے ہیں. ہم تو اللہ کے نام پہ کٹنے مرنے کو تیار ہیں، ہم تو سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو پھر بہت سے بہانے آ جاتے ہیں.